آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس قرآن مجید کی برکت سے بہت سارے لوگوں پہ درجات بلند کر دیتے ہیں، ان کو عزت اور شرف عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، زمانہ خلافت۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر گورنر مقرر کیا حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ۔ ایک وادی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مکہ کے اس گورنر سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نافع، مکہ کے اوپر آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے؟ آپ کے پیچھے کون ہے جو مکہ کے انتظام کو دیکھ رہا ہے؟ حضرت نافع نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، میں نے ابن ابزہ کو مکہ والوں کے اوپر حاکم مقرر کیا ہے، اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو مکہ کے گورنر حضرت نافع بن عبد الحارث نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، ابن ابزہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار کیا، آپ نے مکہ والوں کے اوپر ایک غلام کے بیٹے کو، ایک غلام کو گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ نے عرض کی امیر المؤمنین، جی ہاں وہ غلام ہے، وہ ضرور غلام تھا اور اس کو آزاد کیا گیا ہے، لیکن وہ قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، قرآن کے احکامات کو جاننے والا ہے۔ مکہ کا حاکم اور گورنر اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت ساروں کو درجات عطا فرماتے ہیں، شرف اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جس نے اس قرآن مجید کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا کیا اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے مقام ہی مقام ہے، درجات ہی درجات ہے۔